نہ جانے کتنی بچیاں اس مدرسے میں جا کر کے دوپٹہ اوڑھنا سیکھ گئی ہوں گی، نہ جانے کتنی بچیاں پاکی نہ پاکی کے مسائل سیکھ گئی ہوں گی، نہ جانے کتنی بچیاں انہیں یہ پتا ہوگا کہ نبی کی بیٹی نے کہا ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا چاندی نہیں، روپیے پیسے نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا پردہ ہے، شرم و حیا، غیرت ہے۔ اگر ہمیں بننا ہے فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان علم دین مصطفیٰ، تحفظ قرآن کانفرنس، جشنی دستار بندی ماشاءاللہ۔ اب نبی کی بیٹی بابا بات کرو یار، آقا اس میں کوئی صحابی ادھر سے سک رہے، کوئی صحابی ادھر شہید ہوئے لیٹے، کسی کے باپ بیٹے دونوں شہید ہو گئے۔ آج فلسطین کا معاملہ آیا تو ہر مسلمان کے سینے میں غم ہے کہ نہیں بولو، کچھ بھی نہیں کر سکتا مگر غم تو۔ وہ صحابی، کوئی بہن ایسی تھی جس کا بیٹا بھی شہید ہوا، جس کا شوہر بھی، جس کا باپ بھی، ان کے صبر کو دیکھو۔ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس پہاڑی پہ کلیجہ چبایا تھا نا، اس سے نیچے جو حاجی لوگ ہیں جو گئے ہوں گے جو عمرے کو، اس سے نیچے جو نہر آ رہی ہے وہی پانی بہ کر کے آیا تھا، اسی جگہ کا نام بحر ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں پیارو، میری ان باتوں پر توجہ کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کا بھی حق نہیں ہے، عورتوں کا بھی حصہ نہیں ہے۔ اسلام کی دوسری جنگ جس کا نام جنگ احد، نام سنا ہوگا، جنگ احد، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ، میرے نبی خود اس جنگ میں شریک، میرے نبی خود شریک، اور صحابہ بھی کامیابی کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ اگر اب ایک موڑ ایسا آیا پلٹا کھانا، یہی وہ جنگ جس میں 70 حافظ قرآن شہید، یہ وہ جنگ جس میں کتنے مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ، میرے نبی کے سامنے تو ظالم آ گیا تلوار لے کر۔ ابن قیم اس کا نام، میرے نبی خود کھوڑے ہوئے، جنگ کی ٹوپی ہوتی ہے جیسے ہیلمٹ ہے نا، ہیلمٹ کے آگے شیشہ ہوتا ہے، اس کے آگے زنجیریں تھی، نبی وہ اوڑے ہوئے تھے، زنجیریں لٹکے ہوئی تھی۔ اس ظالم نے آ کر کے میرے نبی پر ایسا وار کیا، ایسا وار، چہرے پر جب تلوار ماری ہے نبی کو، وہ زنجیر میں لگی اور میرے نبی کے گال میں، رخسار شریف میں وہ زنجیر گھس گئی۔ اٹھاؤ تاریخ، اتنی تکلیف میرے نبی سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ، میرے نبی ایک طرف بیٹھ گئے، وہ لوگ ایک طرف ہٹ گئے۔ لیکن سنو، جب مدینے کی عورتوں کو پتا چلا، ان عورتوں کو اگر تم نا مدرسے میں بھیجو گے بچیوں کو تب یہ تاریخ پڑھیں گے، ورنہ موبائل دے گو نا تو کوئی فلموں کی بات ہے، کوئی میک اپ ہوتی ہے، یہ سب بات ہے۔ مدینے کی عورتوں نے اپنے دروازے بند نہیں کیے، جب پتا چلا سب نے اپنے دروازے کھول دیے۔ اوڑی چادر، اس وقت کا جو برقع پردہ کہہ لیجیے، اوڑی چادر، عورتیں جنگ کے میدان میں پہنچی۔ ان عورتوں میں پہنچنے والیوں میں سیدہ فاطمہ بھی، سیدوں کی دادی، مولا کائنات حضرت علی کی بیوی، میرے نبی کی پیاری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ بھی تھی۔ عورتیں میدان میں پہنچ گئی۔ اللہ، جب پہنچی ظالم ہٹے، ایک طرف ہٹ گئے، میرے نبی کرہا رہے، تکلیف تھی، یہاں زنجیر گھس گئی تھی رخسار میں،
اللہ جیسے ہی زنجیر کھسی سب ادھر ہے، نبی ادھر لیتے. اب پتہ چلا ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح. یہ تاریخ بھی کبھی کبھی سنا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح انہوں نے سوچا آقا آقا میں کیسے نکالوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایسے کر کے زنجیر پکڑی اور ہاتھ لگایا. جب کھینچا تو یہ اندر سے گوشت باہر آ گیا. میرے نبی کو تکلیف ہوئی، آقا کو تکلیف ہوئی، چہرے پہ جب اثرات دیکھے تکلیف ہوئی. صحابی رسول کے ہاتھ رک گئے. میری ماں آپ کو قربان، میرے بابا آپ کو قربان، میری جان آپ کو قربان. آقا میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا. نبی بولے ابو عبیدہ نکالو نکالو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح پہچان. پھر دوبارہ کوشش کی تو یہ گوشت آنے لگا. پھر رک گئے. آقا آقا مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی نبی کو تکلیف ہو رہی ہے. تمہیں کیا پتا دین اور اسلام کہتے ہیں. بس تمہیں تو کھیلنے سے مطلب، تمہیں تو کھیلنے سے مطلب. تمہیں تو ادھر آدر بس کسی کی بہن بیٹی کو تک لو، موبائل پہ چیٹنگ سیٹنگ کر لو، گنڈا گردی کر لو، وہ میٹھی میٹھی باتیں ادھر سے کر لے، تم ادھر سے کر لو. زندگی تمہاری سفل ہے. لعنت ہے اسی زندگی پہ. میرے نبی کی زندگی دیکھو، نبی لیٹے ہیں، رخسار میں گھس گئی، وہ نہیں نکل رہی. کب کپا رہے ہیں آقا آقا کیا کروں کیا کروں کیا. دوسری جنگ ہے یہ. بہت حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنی آنکھوں سے پٹی باندھنے کے بعد اپنے دانتوں سے وہ زنجیر پکڑی اور ایسے کر کے انگوٹھا نا زنجیر کی برابر سے جیسے انگوٹھا لگاتے نا تاکہ گوشت نہ آئے، انگوٹھا ایسے لگاتے اور دانتوں سے پکڑ کے پہلے تو آقا کے قدم پکڑتے. آقا معاف کر دے، معاف کر دینا، معاف کر. آج کتنا نبی کو تم تکلیف دے رہے، تم نے فالتو کے جھگڑے تک لگا رہے، کتنا تکلیف دے رہے ہو آقا کو. وہ صحابی کہہ رہے ہیں آقا معاف کر دے. ابو عبیدہ جلدی کرو جلدی کرو. حضرت ابو عبیدہ نے پٹی باندھی تاکہ چہرہ نہ دکھے، چہرہ دکھے گا تو مجھ سے نہیں نکلے. دانتوں سے پکڑی اور پکڑنے کے بعد جب ایسے زنجیر پہ لگا پوری طاقت لگائی اور جھٹکا مارا. تاریخ یہ کہتی ہے زنجیر تو نکل گئی مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دانت اکھڑنے کے قریب تھے، پورے ہل گئے، دانت بول گئے اور خون اب نہیں رکا. اتنے میں ساری عورتیں میدان میں آ گئی. آنے والی سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر کے صحابی رسول دیکھ کر، کیونکہ نبی کی بیٹی تھی، پاکیزہ بیٹی تھی، سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ جنتی عورتوں کی سردارہ فاطمہ آئی. ابا فاطمہ کہہ رہی ہے ابا بابا آنکھ کھولو، مجھ سے بات کرو، میں آپ کی بیٹی ہوں. بابا جان بات کرو، میں آپ کی بیٹی ہوں. میرے نبی کو اتنی تکلیف، بات نہیں کرتا، بات نہیں کرتا. بابا آنکھ کھولو، بابا آنکھ کھولو، مگر میرے نبی بات نہیں. سیدہ فاطمہ اپنا دوپٹہ بھگو آقا کے یہاں رکھ رہی ہے تاکہ خون رک جائے. آقا کے یہاں دوائیں پڑی خون رک جائے. اور یہ بچی آج اپنے کو اپنے غیروں سے موبائل پہ الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنا دین دھرم جوڑ کر آ. موبائل پہ بتاؤں تو پتہ چلے گا، ایک ہی اشارہ سمجھ. تو کیسا باپ تھا، بیٹی کو شریعت مصطفیٰ کی گھٹی نہیں پلائی تو نے؟ تو کیسی ماں تھی، اپنی بیٹی کو اتنا نہیں سکھایا؟ انہوں نے مدرسے کھولے، آج ان کا حق احسان ہے. یہ 5 بچے، میں آیا نذرانہ لے کے چلا جاؤں گا اور لوگ آئے نذرانہ لے، اچھی بات ہے تحفہ دو، مگر سنو یہ 5 بچے یہ رزلٹ ہے، تمہارے مدرسے کا رزلٹ ہے. نہ جانے
بچیاں اس مدرسے میں جا کر کے دوپٹہ اوڑھنا سیکھ گئی ہوں گی. نہ جانے کتنی بچیاں پاکی نہ پاکی کے مسائل سیکھ گئی ہوں گی. نہ جانے کتنی بچیاں انہیں یہ پتا ہوگا کہ نبی کی بیٹی نے کہا ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا چاندی نہیں, روپیے پیسے نہیں, ہیرے جواہرات نہیں, عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا پردہ ہے, شرم و حیا, غیرت ہے. اگر ہمیں بننا ہے فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بنے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان علم دین مصطفیٰ, تحفظ قرآن کانفرنس, جشنی دستار بندی. ماشاءاللہ. اب نبی کی بیٹی بابا بات کرو یار. آقا اس میں کوئی صحابی ادھر سے سک رہے, کوئی صحابی ادھر شہید ہوئے لیٹے, کسی کے باپ بیٹے دونوں شہید ہو گئے. آج فلسطین کا معاملہ آیا تو ہر مسلمان کے سینے میں غم ہے کہ نہیں بولو, کچھ بھی نہیں کر سکتا مگر غم. وہ صحابی, کوئی بہن ایسی تھی جس کا بیٹا بھی شہید ہوا, جس کا شوہر بھی, جس کا باپ بھی. ان کے صبر کو دیکھو, کہہ رہے ہیں بابا مجھ سے بات کرو, مجھ سے بات کرو. سیدہ فاطمہ رو دی, آنکھوں میں آنسو ہے, آنکھوں میں آنسو, اور رو رو کر کے کہے بابا ہوش میں آؤ. اور میرے نبی کرہا رہے تھے, نبی کو تکلیف تھی. اور بیٹی کیسی تھی معلوم ہے, یہ ایسی بیٹی تھی جب نبی کے پاس فاطمہ آتی تھی نا تو میرے نبی اٹھ کے فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے. یہ وہ بیٹی. ایک دن فاطمہ نہا کے آئی, میرے نبی مسکرانے لگے. بابا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں مگر میری فاطمہ کی ٹکر کی ایک بھی نہیں. اللہ. ایک دن میرے نبی کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیلا دیے, جب بیٹی آئی فاطمہ ہاتھ کر, فاطمہ بھی اپنے بابا کو سینے سے لگ گئی. ہاں بابا, بابا کہا بیٹی دنیا کا سکون تمہارے بابا سے ملتا ہے, تمہاری بیٹی فاطمہ سے ملتا ہے. یہ وہ فاطمہ. ایک دن کے تھے بہت زیادہ, آپ کی دعوت ہو گئی, میرے نبی نے اس کی اجازت رجوع کی اجازت ہے, بیٹی فاطمہ میرے لیے ایک روٹی بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو. اللہ جو کائنات کے مالک و مختار ہے, ان کا یہ عالم ہے. فاطمہ کہہ رہی ہے بابا, بابا مجھ سے بات کرو نا. میرے نبی کے اور نبی کا حال. اب فاطمہ سے رہا نہیں. رونے کے بعد کون بیٹی ہوگی جو جلال میں نہیں آئی؟ رونے کے بعد کیا کہا؟ کارے یہ قوم کیا جنت میں جائے گی جو اپنے نبی کو ستاتی ہو. جب اتنا کہا میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے. نبی اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی بیٹی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیے. نہ میرے لال, نہ بیٹی تمہاری جملے نکلنے میں پورے ہو جائے گا. کہا بیٹی یہ جملے مت نکالو گا. بابا چپٹ گئی گا, میں پریشان ہے گا. بیٹی جو ستا رہے ہیں نا, میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلوں میں ایسے ہوئے جو اسلام کا جھنڈا لے کر کے چلے. اب دعا کرتے ہیں اللہ میری بیٹی فاطمہ کے جملے کو محفوظ کر دے. یہ ہے عالم. آج تمہاری بیٹی اگر مدرسے سے دور ہوگی, دین سے دور ہوگی, اسلام سے دور ہوگی تو وہ 5,000 کا لہنگا تو پہن سکتی ہے, 5,000 کا میک اپ تو کر سکتی ہے, وہ سارے کپڑے پہن سکتی ہے. اگر باپ بیمار ہو جائے رو سکتی ہے, بھائی بیمار ہو جائے تو رو سکتی ہے, شوہر بیمار ہو جائے تو رو سکتی ہے. لیکن مدرسے میں پڑھنے والی بچی چاہے وہ 200 روپے کا سوٹ پہن رہی ہو, وہ اپنے آپ کو کمتری کا شکار نہ جانے. وہ چاہے 500 روپے کا سوٹ پہن رہی ہو, مدرسے میں پڑھنے والی اگر اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو جائے, یہاں تک کہ اگر کینسر بھی ہو جائے, ڈاکٹروں نے فیل کر دیا ہو, حکیموں نے
फेल कर दिया हो, ये कह दिया हो कि अब ये आखिरी मंजिल पर है, मगर उस बच्ची ने पढ़ा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। उसकी जो आलिमा ने, उसकी जो मुअल्लिमा ने, उसकी जो माँ रूहानी माँ थी, उसने जो पढ़ाया, बेटी कुरान हर चीज के लिए शिफा है, हर बीमारी के लिए शिफा है। अब वो ढूंढेगी मौला जब है तो कौन सा कैप्सूल है, कौन सी आयत है, कौन सी टेबलेट है, अब वो ढूंढेगी, कुरान पढ़ेगी। वो लड़की मोबाइल में नहीं रही थी, वो कुरान में रही थी। आयत ढूंढ लेगी, 29वां पारा निकालेगी, आयत मिल जाएगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे, सैयदा फातिमा की तरफ को लो लगाएगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे, हजरत सकीना का वास्ता देगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसकी आंखों में आंसू होंगे, हजरत आयशा का वास्ता देगी। और जब पढ़ने बैठेगी, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, 2200 मरतबा पकड़ेगी, पढ़ेगी, अल्लाह कहेगा अरे जिसकी बेटी मुझे लतीफ व खबीर पुकारे, मैं उसके बाप को बीमार रहने नहीं दे सकता, अल्लाह उसके बाप को शिफा अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा, तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुनो, मदरसे की बच्ची से शादी हो गई, किसी बच्ची से पढ़ने वाली से, आलिमा से, या जो भी पढ़ी उससे हो गई शादी, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं, शौहर का काम बंद हो गया, शौहर का काम नहीं चलता, परेशान हाल हो गया। थोड़ी देर के लिए मान लो, अब वो ना पाखंडी मियाओं के पास नहीं जाए, समझ रहे मेरी बात? वो लुटेरों के पास नहीं जाएगी, गुंडों के पास नहीं जाएगी, समझ रहे हैं ना मेरी बात? जो ये बाबे बने हुए बाबे, उनके पास नहीं जाएगी, उसे कुरान याद आएगा, शौहर से कहेगी तुम जाओ, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, काम करो, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं है। वो लड़की रात को जब सोएगी 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के सोएगी और कहेगी नबी ने फरमाया जिस घर में, अगर जिस घर की लड़कियां, जिस घर की औरतें 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़े, उस घर में कभी फाका या मुसीबत नहीं आती है, और अगर आ भी जाए तो कुरान की ये सूरत उसका हल बन जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो डॉक्टर के पास है, इसके पास नहीं। ये और सुनो, उसका अगर बच्चा अल्लाह ने अता फरमाया, और मैं तो कहता हूं सबकी बच्चियों को नेक और साले औलाद से अल्लाह नवाज, रात भर बच्चा नहीं चुप रहा है, रात भर डॉक्टरों के पास इधर उधर जा रहे हैं, और ये मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची, गरीब की बच्ची, जो जहेज तो नहीं ला सकती है, जो मोटरसाइकिल तो नहीं ला सकती है, जो कार तो नहीं ला सकती है, मगर इसके पास कुरान की दौलत, बच्चा रोएगा, या तो इसको याद होगा, या फिर अपनी मुअल्लिमा जो थी आलिमा, उसकी रूहानी माँ, उसको फोन लगाएंगे, कहेंगी माँ बोले या जो भी बोल रही होगी उस तानिया जो उसको कि कुरान की कोई आयत ऐसी बता दो। जो बच्चा मेरा चुप नहीं रहा, अब वो बताएगी हाँ बेटा सूरह असर 8 मरतबा पढ़, इसलिए पूरी दुनिया के अमल गलत हो सकते हैं, लेकिन कुरान का अमल गलत नहीं हो सकता। वो लड़की 8 मरतबा सूरह असर पढ़ के फूकेगी। अब दूध की शिकायतें जो घर घर होती है ना, कि दूध नहीं उतर रहा, अब नहीं जाएगी किसी पाखंडी के पास, उसने अपनी आलिमा से पढ़ा है। ये चीजें कई मार्केट में नहीं, मदरसों में मिलती हैं, वो देख लेगी। सूरह इन्ना अंज़लना 17 मरतबा जीरे पे पढ़ के, सोट पे पढ़ के, उसको पीस के खाने वाली चीज पे 7 दिन खा लेगी, इंशाअल्लाह उसके बच्चे के लायक आराम से दूध उतरे। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कलाम गलत। बच्चा दूध नहीं पी रहा, तो मैं ये बातें छोटी छोटी इसलिए बता रहा हूं ताकि बच्ची अपनी भेजो, और जो मोबाइल की दुनिया ना, इससे बाहर करो। जो यहूद और नसारा का मिशन था ना, वो तोड़ के रखो।
ختم کر دو. بچہ دودھ نہیں پی رہا، اب کیا کرے؟ کچھ نہیں. اس کی عالمہ نے اس کو بتایا صرف یا قیوم زعفران سے لکھ دے. یا قیوم، قاف کا جو منہ ہے وہ کھلوا رہے، واو کا منہ کھلوا رہے، میم کا منہ کھلوا رہے، 4 جگہ لکھو یا قیوم یا قیوم یا قیوم چینی کی پلیٹ پہ. لکھنے کے بعد اسے دھو کر کے پلا دو. 3 مرتبہ نہیں پلا پاؤ گے، کیسے ہی انشاءاللہ بچہ دودھ پینے لگے گا. اللہ کے نام یہ کہاں ملے گا؟ مدرسے ملے گا. ایک نہیں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں، مگر کب؟ جب بچیاں مدرسے میں، اور اگر مدرسے سے دور رہیں گی تو کہیں گی امی میں کیسی چٹیاں بناؤں، امی میں کیسی مہندی لگاؤں. اب موبائل میں دیکھ دیکھ کے مہندی لگ رہی ہے. یہاں تک کہ مسلمان کی بچیاں نا ایسے ایسے لوگوں سے موبائلوں پہ باتیں کر رہی ہیں، پیسے کے لالچ میں اس نے پھانس رکھا ہے. توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. ایسے حالات. اب بچانے کا تمہارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے مدرسہ. وہ کیا ہے بولو؟ جب صبح سے 7 یا 8 بجے سے 12-1 بجے تک مدرسے میں رہے گی تو وہ بگڑی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ نہیں رہے گی، بلکہ اپنی عالمہ جو ماں ہے، جو فاضلہ ہے، جو قاریہ ہے، اس ماں کے ساتھ رہے گی. اور جتنی سہیلیاں ہوں گی وہ بھی پڑھنے والی ہوں گی. اگر وہ چلے گی اور وہ دیکھے گی مانا اس کے کپڑے ادھر ادھر ہیں، شریعت کے چپ ذرا، شریعت کا یہ طریقہ نہیں، ایسے دوپٹہ اوڑھو، ایسے وضو بناؤ، ایسے، یہ سکھایا. حالانکہ یہ تمہیں سکھانا چاہیے، مگر پھر بھی یہ مدرسے جو کھولے یہ اسی لیے کھولے، اسی لیے آئے وجود میں. سمجھ رہے نا میری بات؟ اور جو لڑکے ہاتھوں سے نکل چکے وہ بھی کان کھول کے سنیے. حضرت ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو نا، شاعر صاحب، اتنا نشہ چل گیا، نشہ. پہلے لوگوں کے اندر معلوم ہے کہ طاقت ہوتی تھی، یہ مطلب انہیں نشہ دے دے کر کے انہیں نامرد بنا دیا. نشہ، میری بات تھوڑی سی تمہیں لگے گی مگر سچ بتا، نشہ دے دے کر کے ان کی طاقتیں ختم کر دی. پرانے لوگ تھے نا، یہ کبڈی کھیلتے تھے، یہ لوگ لکڑی چلاتے تھے، یہ لوگ ہل جوتتے تھے، گاڑی اٹک جائے تو کاندھے سے لگا کے پار کرتے. یہ لوگ تھے شدھ گڑ کھاتے، دودھ پیتے تھے، مٹھا پیتے تھے. اب میرا کیمیکل پی گیا، سمجھے؟ کولڈ ڈرنک پیتے 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 بیئر تک پہنچ گیا، بیئر پیتے پیتے شراب پہ پہنچ گیا.